محمد عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم ومن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بغیر تابع بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پستی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد دنیا معینتی چشتی 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 مدد دنیا معینتی یا معینتی خطبہ کے بعد میں نے اس آیت کریمہ کو اپنا عنوان بنایا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں علم کشائی کرنے سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر کے نبی دو جہاں مالک انس و جاں فخر آدم و بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی محبت کی تعلیم ابتدا کر پیش کریں اور پڑھیے باواز بلند درود پاک سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ حضور برکت کے لیے درود پاک پڑھیں اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آپ سبھی لوگوں سے یہ کہا تھا کہ درود شریف پڑھیں۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سو رہے ہیں۔ یار نبی پر درود پڑھنے کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کوئی چندہ تھوڑی مانگا ہے، چندہ تھوڑی مانگا ہے، درود شریف پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ درود شریف وہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اسے جنت کا راستہ مل جاتا ہے، اور جو نبی پر درود نہیں پڑھتا ہے تو وہ جنت کا راستہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو نبی پر درود پڑھنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا تمہاری شعر و شاعری میں اتنی مٹھاس کیوں؟ حالانکہ علامہ اقبال جو ہے مرزا غالب کے سامنے فن کے اعتبار سے بہت کمزور، مگر علامہ اقبال کو جو شعر و شاعری میں جو شہرت ملی ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ ہماری اور آپ جیسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ شعر و شاعری کرنے سے پہلے علامہ اقبال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے پھر شعر و شاعری کا آغاز کیا تھا۔ اسی لیے ان کے شعر و شاعری میں مٹھاس ہے، اور مرزا غالب کے شعر و شاعری میں اتنی مٹھاس نہیں ہے۔ درود پاک میں بہت ساری برکتیں ہیں، تو جہاں بھی بیٹھو اٹھو کھڑے ہو درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول کی نسبت سے اگر آپ کو اللہ رب العزت نے ثروت والا بنایا ہے، دولت والا بنایا ہے، تو آپ 12 ربیع الاول کی طرف نسبت کرتے ہوئے 12 بیواؤں کو کچھ تحفہ بھی دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ اور آپ صبح سے شام تک کبھی بھی آپ کو ٹائم ملے تو 12 ربیع الاول کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ 1200 مرتبہ یا 12 مرتبہ درود شریف نبی پر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہوئی۔ آپ سبھی لوگ جو ہے بادب بیٹھے، میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ جو ہے ٹانگ پھیلا کے ایسے لگ رہا ہے سونے ہیں، کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ با ادب بانسی بے ادب بے نصیب۔
ارے ابلیس ہی ہے تو جس نے بے ادبی کی تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا۔ تو بے ادبی مت کرو، بادب ہو کر ورنہ شیطان کے گروہ میں آپ بھی شامل ہو سکو۔ یہ رحمتوں اور برکتوں کی راتیں ہمیں کرنی ہے مصطفیٰ کریم کی باتیں۔ کیا بات ہے؟ کتاب جو ہے نوٹ کیجیے گا سبھی لوگ، الحاوی للفتاوی، بہت پہلے کتاب کی لکھی گئی، یہ 100 سال 2 سال پہلے کی بات نہیں، بہت صدی پہلے یہ کتاب لکھی گئی۔ اور آگے اور چلیے، النعمۃ الکبریٰ ایک کتاب کا نام، کتاب کا نام کیا ہے؟ النعمۃ الکبریٰ، جس کے مصنف ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جلال الدین سیوطی وہ کون ہے؟ جلال الدین سیوطی کسی عام آدمی کا نام نہیں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جو ایک فقیہ عالم دین بھی ہے اور محدث بھی ہے اور مؤرخ بھی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین ایسا ہوتا ہے یا پھر مؤرخ ہوگا تو محدث نہیں ہوگا، اور اگر محدث ہوگا تو مؤرخ نہیں ہوگا۔ لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے فقیہ بھی بنایا ہے، عالم بھی بنایا ہے، اور عالم دین کے ساتھ ساتھ میں مؤرخ بھی بنایا ہے، اور مؤرخ کے ساتھ میں محدث بھی بنایا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ وہ ہیں جنہوں نے حالت بیداری میں سرکار دو جہاں کی زیارت 72 مرتبہ کی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جلال جو ہے النعمۃ الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، کیا کہا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان اگر 1 روپیہ میلاد النبی پر خرچ کرے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ روپیے کا پہلے دور میں زمانہ تھا نہیں، اب آپ یہاں روپیہ کیوں لے کے آ گیا؟ تو یہاں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے روپیہ بتایا ہے، ورنہ تو حدیثوں کے اندر اور عبارتوں کے اندر درہم کا لفظ ہے، اور درہم کا وزن اور اس کی شکل و صورت 1 روپیے کے سکے کے برابر ہوتی ہے، اسی لیے یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کیا گیا ہے، روپیہ کی مثال دی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے یہاں پر روایت المعنی ہے۔ اب اس کو دوسری صورت میں یوں سمجھیے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ کس کا؟ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگ کہنے لگے کہ یوسف کا مزار ہمارے محلے میں بنے گا۔ کیا کہنے لگے؟ کہ یوسف علیہ السلام کا مزار ہمارے محلے میں بنے گا۔ لوگ کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار ہمارے محلے میں بنے گا، تو آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کیا اختلاف ہو گیا؟ تو آخرکار یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا ایک کرو کہ میرا مزار دریا کے اندر۔ اب یہ سوچنے کی بات کہ قبر کہیں دریا کے اندر بھی بنائی جاتی ہے؟ ارے قبر نہ جانے کہاں بہہ کر کے چلی جائے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہا کہ میری قبر دریا کے اندر بناؤ تاکہ اس سے جو پانی لگے اور اس پانی سے سبھی کو برکت مل جائے۔ کس کا عقیدہ تھا؟ یوسف علیہ السلام کا عقیدہ تھا۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیے،
لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. کتنا بھی بڑا عالم اور محدث ہو لیکن فتویٰ نہیں لگا سکتا. کس کا عقیدہ تھا؟ یوسف علیہ السلام. پھر آگے یہ بھی وصیت کی کہ ایک دور ایسا آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرعون ظلم کرے گا موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر. جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھے گا تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر کو چھوڑ کر کے جائیں گے. اور جب جائیں گے تو میری قبر کو تلاش کر کے میری قبر کو کھولیں گے اور میرے لاشوں کو بھی لے جائیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تو بلا آپ سوچو واقعہ کبھی اور زمانے میں ہوگا لیکن یوسف علیہ السلام اپنے آئندہ کے بعد اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں. تو بلا یہ بتاؤ کہ یوسف کے علم کا یہ عالم ہے تو جانے یوسف کا علم کا کیا شان ہے نا. تو آخرکار تاریخ میں آتا ہے تفسیر میں آتا ہے یوسف علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور ان کی قوم کے اوپر فرعون نے ظلم کرنا شروع کر دیا. جب اس کا ظلم حد سے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آئی. تو موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی قبر کے کھوج میں لگے. تو اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عمر رسیدہ بڑھیا تھی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں بتاؤں گی کہ یوسف کا مزار کہاں ہے. میں بتاؤں گی کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے. یوسف علیہ السلام کی مزار کہاں ہے مگر شرط یہ ہے کہ اے موسیٰ اپنے ساتھ مجھے بھی جنت لے کے چل. تو بلا بتاؤ. تو جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ بڑھیا نے یہ جملہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بڑھیا اوقات دیکھ. کسی نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑھیا سے کہا اوقات دیکھ. تو فوراً اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا اے جبرائیل جا کے موسیٰ سے بتا دے اے موسیٰ اگر بڑھیا جنت مانگتی ہے اور جنت میں تیری سنگت مانگتی ہے تو دے دے. تیرا بگڑتا کیا ہے؟ تو اس عمل کی بنیاد پر کیا کہ یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ بتانے کے بدلے میں اگر وہ بڑھیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جنت میں جا سکتے ہیں تو کیا ہم میلاد النبی پر 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں ہم صدیق اکبر کے ساتھ نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے. اب میلاد النبی منانے سے کیا فائدہ ملتا ہے وہ بھی سن لیجیے. بخاری شریف کی ایک حدیث جس کو ہم اور آپ سبھی لوگ جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے سنتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی نے خواب میں دیکھا ابو لہب. یا یہ کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا. کس نے دیکھا؟ حضرت عباس بن عبد المطلب نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا. حضرت عباس کون ہے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب ہمارے نبی کے چچا ہے. تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا. ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب وہ سرٹیفائیڈ کافر کا نام ہے جس کی کافر ہونے پر ایک مستند جو ہے سورت نازل ہوئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بخاری شریف ایک کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہ تمام کتابوں میں قرآن مجید کے بعد تمام کتابوں میں سب سے جو ہے افضل کتاب وہ کیا ہے بخاری شریف، اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ و بعد بخاری شریف مسلم شریف کہ تمام کتابوں میں کتاب اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ افضل کتاب بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے بعد میں سب سے افضل کتاب مسلم شریف ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر ایک حدیث، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب وہ سرٹیفائیڈ کافر کا نام ہے، جس کے کافر ہونے پر ایک مستند جو ہے سورت نازل ہوئی جس کو ہم تبت یدا ابی لہب۔ تو ابو لہب ہے ایک سرٹیفائیڈ کافر کا نام، اور اس کے جہنمی ہونے پر بھی کوئی شک نہیں، اس کے جہنمی ہونے پر بھی جو ہے پوری سورت جو ہے پورا قرآن جو ہے گواہ۔ تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ابو لہب سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو ابو لہب نے بتایا ہاں میں ہر دن عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، مگر پیر کا دن جس میں مجھے جو ہے ٹھنڈا پانی ملتا ہے، جس سے مجھے جو ہے میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ کون کہتا ہے؟ تو ابو لہب سرٹیفائیڈ کافر کا نام اور ایک جہنمی کافر ہے، اور اس کو جہنم کے اندر جو ٹھنڈا پانی ملتا ہے وہ کسی اور عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر اس نے پیدائش کی خوشی میں اس نے اپنی بانی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، یا صوبیہ کو آزاد کیا تھا، جس کی وجہ سے اسے جہنم میں بڑا فائدہ ملا۔ تو ابو لہب نے نبی کو نبی سمجھ کر کے نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر کے ان کی پیدائش کی خوشی میں اپنی بانی سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو اس کے بدلے میں اسے جہنم میں تھوڑا فائدہ ملتا ہے۔ تو ہم اگر نبی دو جہاں مالک سجا کو نبی مان کر کے محبوب خدا کو محبوب مان کر کے جو ہے اگر ان کی میلاد منائیں تو کیا ہمیں فائدہ نہیں ملے گا؟ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا صحابہ نے نبی کی میلاد منائی تھی، نبی کے نام پر جلسہ سجایا تھا؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کل جو جلسے کا اسٹائل ہے، سسٹم ہے، وہ پہلے زمانے میں نہیں تھے۔ آج کل جلسے کا اسٹائل کیا ہے؟ باقاعدہ پنڈال لگایا جاتا ہے، کرسیاں سجائی جاتی ہیں، اور اسٹیج بھی سجایا جاتا ہے، اور اسٹیج کے اندر قسم قسم کے جو ہے غبارے اور اس میں لائٹیں لگائی جاتی ہیں۔ تو پہلے دور میں صحابہ کے دور میں نہیں تھی، لیکن جلسے کی صورت میں وہ بات تھی، صحابہ نے بھی نبی کی میلاد منائی۔ واقعہ یوں ہے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس عنوان کے تحت گفتگو کر رہے تھے، تو اچانک حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے سے مسجد نبوی شریف کے اندر آئے جہاں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابیوں بھلا یہ بتاؤ ما اجلسکم، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟
تو صحابہ نے کیا جواب دیا تھا پتا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا فی الاسلام مننا علینا بکا، کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام کی توفیق دی اور ہمیں ہم پر آپ کی صورت میں بہت بڑا احسان فرمایا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم اس بات پر قسم دیتے ہو کہ تم واقعی اسی لیے یہاں پر بیٹھے تھے؟ تو صحابہ کرام نے برجستہ جواب دیا ہاں یا رسول اللہ، ہم اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے یہاں پر بیٹھے تھے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سنو، مجھے کوئی جو ہے اس میں شک نہیں اور نہ ہی کوئی تجسس ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے آپ یہاں میلاد منا رہے تھے اور وہاں میرے حجرے میں اتانی جبرائیل، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا آپ کی مجلس کا، آپ کی مجلس کے بارے میں کہا کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے فرشتے کے ذریعے حضرت جبرائیل کے ذریعے بھیج کر کے یہ پیغام دیا کہ اللہ رب العزت آپ کے صحابہ کو، آپ کے صحابہ کے جو ہے مجلس منانا، یہ اللہ اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا کہ وہ فرشتوں کی مجلس میں فخر محسوس کرتا۔ اور حدیث کا جملہ یہ ہے ان اللہ یباحی بکم الملائکہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں صحابہ کے مجلس منانا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس میں فخر محسوس کرتا۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام نے بھی نبی کی میلاد منائی۔ آج یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا حضور کی پیدائش پیرہی کے دن ہوئی اور پیرہی کے دن انتقال ہوا، تو غم منانا چاہیے، غم منانا چاہیے، خوشی کیوں منانا؟ تو اس کا جواب یہ ہے ہم سنیوں کی طرف سے کہ جن کے نبی معاذ اللہ رب العالمین، جن کے یہاں جن کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی مل گئے، وہ غم منائے، اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے جمعہ جس کو سید الایام تمام دنوں کا سردار، صحابہ کی انجمن لگی تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ سید الایام، جمعہ جو ہے عید المومنین ہے، مومنوں کے لیے عید ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جمعہ جو ہے مومنوں کے لیے عید کیسے ہے؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے میرے صحابیوں سنو، جمعہ کا دن مومنین کے لیے عید کا دن اس لیے عید کا دن ہے کیونکہ اسی شب میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن ان کا انتقال ہوا۔ تو بھلا اب بتاؤ کہ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اور اسی دن انتقال ہوا، آپ اس ہر ہفتے میں ایک دن خوشی مناتے ہو اور سال میں 52 مرتبہ تم خوشی مناتے ہو۔ تو آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اور جس دن انتقال ہوا، تو اس دن کو آپ خوشی منا سکتے ہو، تو جو جان آدم ہیں ان کے نام پر ہم خوشی کیوں نہ منائیں؟ اسی لیے حضرت کوئی شخص جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص سے کہا کہ میرے مصلے کے نیچے جو ہے پیسہ رکھا ہے، روپیوں کے جو ہے تھیلی رکھی ہے، آپ اس میں سے لے لیجئے اور ملا دیا۔ کیا
میلاد النبی منائی. یہ حنفیوں کی طرف سے امام اعظم کا جو ہے حنفیوں کے لیے جواب فتویٰ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ مصلے کے نیچے روپیوں کی تھیلی ہے، آپ اس میں سے لے لیجئے اور خوشی منائیے، میلاد النبی پر خوشی منائیے. تو اس شخص نے جواب دیا، اے امام اعظم میں بہت مالدار، میں کیا ہوں؟ بہت مالدار. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جب آپ مالدار ہیں، آپ دولت والے ہیں، آپ ثروت والے ہیں، تو جو نعمت آپ کے پاس ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے. جو نعمت آپ کے پاس ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے. آپ کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، تو اس کا اظہار کپڑے سے ہونا چاہیے، لباس سے ہونا چاہیے. تو جب دولت اور ثروت کی وجہ سے آپ کے لباس، دولت اور ثروت جب ایک چھوٹی سی نعمت ہے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے. اور یہ بھی سن لیجئے کہ تمام دولتوں کی دولت، تمام ثروتوں کی ثروت نعمت عظمیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس پر خوشی کیوں نہ منانا چاہیے؟ اس پر اظہار کیسے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے بالکل. اب میں اپنی تقریر یہیں پر سمیٹتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس میں جو بھی خطائیں ہوئی اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے پھیل معاف فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اور پردہ نشین ماں اور بہنوں کو دین پر اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے فرامین پر زیادہ سے زیادہ بھی کام عطا فرمائے.